لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری جانچ ہو، تم کو پرکھا جائے، تم پہ نظر رکھی جائے کہ تم میں سے اس کا عمل زیادہ احسن ہے، زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ عمل بغیر علم کے قبول نہیں ہے، اور عمل میں اگر خلوص نہ ہو، عمل میں اگر علم نہ ہو، جانکاری نہ ہو، تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہے کہ وہ کس کے عمل کو قبول کر لی، کس کے ایک ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، وہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص راتوں دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گریہ و زاری میں گزار دے، اگر اس کی گریہ و زاری، اگر اس کی عبادت کرنے میں خلوص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، رضائے الہی حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کے منہ پر پھینک دے، اس کے منہ پہ مار دے گا۔ اور اگر عبادت کرنے میں علم نہ ہو، شریعت کے مطابق ہم اپنی عبادت کو نہ کر پائے، جو طریقہ مصطفیٰ ہے سنت کے مطابق اپنی عبادت کو بجا نہیں لا پائے، تو وہ عبادت بھی کسی کام کی عبادت نہیں ہے۔ جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو سکھایا گیا ہے، زندگی گزارنے کا جو ہمیں سلیقہ بتایا گیا ہے، کاروبار کرنے کا جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے، اگر ہم ان طریقوں پر شریعت کی دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو نہیں گزار پائے، تو ہماری یہ زندگی ہمارے لیے بوجھ بن جائے، یہ چند سالہ زندگی ہمارے لیے عذاب بن کے رہ جائے گی، یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کی وہ زندگی کے لیے ایک گزر بن کے رہ جائے گی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت میں ہماری اور آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ رضائی الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہماری اور آپ کی مقصد ہو، اور جو ہم عبادت کر رہے ہیں، جو قیام کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، جو سجدہ کر رہے ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار کر رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی جانکاری ہمیں اور آپ کو حاصل ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق ان تمام چیزوں کو کریں گے تو یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور یہ ساری چیزیں ہماری عبادت میں شمار کی جائے گی، یہ ساری چیزیں عبادت اور ریاضت میں گنتی کی جائے گی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، شاعر فرماتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پر کی
خبر نہیں، اور موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اور علامہ کفایت علی کافی نے جنگ آزادی میں، جنگ آزادی سے پہلے ہی فرمائے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دن کے چہچہے، بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلسو کب خواب کے پوشاک کے ناز نہ کرو، اطلس یہ فارسی ورڈ ہے، یہ فارسی الفاظ ہے، اس کا معنی ہے بادشاہ۔ علامہ کفایت علی کافی اشعار میں فرماتے ہیں کہ اطلسو کب خواب کے پوشاک پہ ناز نہ کرو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور علامہ کفایت علی کافی مقطع میں فرماتے ہیں کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، خدائی دستور ہے، خدائی قانون ہے، ایک رول ہے، ریگولیشن ہے، ضابطہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے، اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اسے ایک نہ ایک دن اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بال بچوں کو الوداع کہنا ضروری ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بادشاہ ہو یا امیر، فقیر ہو یا غریب، چاہے کوئی بھی ہو، ہر شخص کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کی رنگین کو، اس دنیا کی کھیل تماشے کو چھوڑنا ضرور ہے۔ اسی نقشہ جی ازل کو، اسی نقشہ آخری وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یوں بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ کلو نفس ذائقۃ کی تفسیر علماء کرام نے یوں بیان فرمایا کہ موت کسے کہتے ہیں؟ موت ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی ہے، جیسے انسانوں کے اندر، حیوانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، تو جب اس کے جسم سے روح الگ ہو جائے اور اس کی حواس، جو اس کی خواہشات ہے وہ مٹ جائے، روح کا نکلنا اور خواہشات کا مٹ جانے کو موت کہتے ہیں۔ خواہشات کا ختم ہو جانا اور جسم سے روح کا پرواز کر جانے کو موت کہتے ہیں۔ اور زندگی اس کے برعکس کو کہتے ہیں، اس کے اپوزٹ کو کہتے ہیں، اس کے الٹے کو کہتے ہیں کہ جسم پر روح باقی رہے اور خواہشات بھی رہے، دنیا کی لذت رہے،
دنیا کی رنگینی کو دیکھنے کی خواہش رہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ زندگی کہتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، سب افسوس کہ ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک عظیم ذہن جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، پھر بھی انسان کو شعور نہیں، پھر بھی انسان کو ڈر نہیں، پھر بھی انسان کو قبر کی تاریکیوں کا خوف نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے ان کاندھوں نے کتنے ایسے جنازے کو قبرستان میں لا کر مردوں کو دفن کیا ہے، ان ہاتھوں نے کتنے مردار کو مٹی ڈال کر کے گھر آیا ہے، ہماری ان آنکھوں نے کتنے لوگوں کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، کتنے لوگوں کو پریشان میں مبتلا دیکھا ہے، مگر ہمیں کوئی شعور نہیں، ہمیں اپنی زندگی کی شب و روز کو صحیح طور پر گزارنے کی کوئی فکر نہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، قبر کی تاریکیوں کا خوف نہیں ہے، آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاں چلے جاؤ، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، بند کوٹھریوں میں بند ہو جاؤ، شیشے کے گھر میں تم بند ہو جاؤ، مضبوط قلعوں میں گھس جاؤ، موت تمہیں آئے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بدل نہیں سکتا، انسان کا فرمان بدل سکتا ہے، انسان کی بات، ان کی سوچ یہ جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ تم جہاں چلے جاؤ، تم مضبوط قلعوں میں گھس جاؤ، موت تمہیں آنے، تم موت کے پنجوں سے بچ نہیں سکتے ہو، تم موت کے ہتھیار سے بچ نہیں سکتے ہو۔ پیارے محترم اسلامی، یہ ساری بات ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے، جو قبر کی تاریکیوں کا ڈر رکھتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی، جب آپ کو یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم بچ نہیں سکتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد اس دنیا سے گئے ہیں، ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو میرے عزیزوں پھر ہم اور آپ برے کاموں میں کیوں ملوث ہیں، برے کاموں میں کیوں مبتلا ہے، کیوں مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں ہو رہے ہیں، کیوں نماز سے دور ہو رہے ہیں، کیوں جھوٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی، ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کی جماعت کو ہنستے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کے قریب تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے نوجوانوں تم ہنس رہے ہو، جو مجھے پتا ہے اگر وہ تمہیں پتا چل جائے، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے، تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ پیارے محترم اسلام، آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کیا چیز پتا تھی، ایسی کیا بات معلوم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں سے فرمایا کہ اے نوجوانوں تم ہنس رہے ہو، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں پتا چل جائے تو تم اپنی زندگی کی کم وقتوں میں کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ پیارے محترم آپ سوچیے اور غور کریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکرہا باللذات الفؤاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کریں، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو کہ یہ لذتوں کو، یہ دنیاوی خواہشوں کو، یہ دنیاوی پیاروں کو توڑنے والی چیز ہے۔ اگر ہم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے تو ہمارے اندر جو دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، ہمارے اندر جو دنیا حاصل کرنے کی ایک بھوت سوار ہے، ایک خواہش ہمارے اور آپ کے اندر رچ بس چکا ہے کہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ معیار تک پہنچنا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ بلڈنگ بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنا ہے، اپنے بال بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا ہے، چاہے وہ پیسہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو، کیسے بھی ہو، ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، IAS بنانا ہے، IPS بنانا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اگر ہمیں اور آپ کو قبر کی یاد رہے گی، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے تو ہم حلال کمانے کی کوشش کریں گے، 2 روپیہ کھلائیں گے، نمک چاول کھلائیں گے، دال روٹی کھلائیں گے، اپنی بیوی بال بچوں کو حلال کی کھلائیں گے، حرام کھلانے سے بچائیں گے۔ پیارے محترم اسلام، اگر ہمارے اور آپ کے اندر قبر کی خیال رہے، موت کی تاریکی کی یاد رہے تو ہم حلال کمانے کی کوشش کریں گے اور حرام سے دور رہیں گے۔ پیارے محترم اسلام، زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اثار ثواب کی محفل ہے، مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ مغفورہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مرحومہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے کہ مرحومہ کی موت رمضان شریف کے مبارک مہینے میں ہوئی ہے نا، رمضان شریف کے 5 مہینے میں مرحومہ موت پائی ہے، یہی تو اس کے لیے کافی ہے۔ رمضان شریف میں مرنا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، یہ خوش نصیبی کی پہچان ہے۔ ایسی موت اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا ہے، ایسی موت اللہ تبارک و تعالی خوش نصیب اور جو اس کی پیارے ہیں اسی کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ خوش نصیب بنے، اللہ تبارک و تعالی کا پیارا بنے، مسجد کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ آج مسجد ویران رہتی ہے، نمازی ایک صف تک نہیں ہو پاتی ہے۔ میں بارہا نماز کے متعلق بیان کر رہا ہوں، آج بھی میں وہی بیان کروں گا، وہی بات بولوں گا کہ آپ کی زندگی بہت ہی کم سال کی زندگی،
آپ جس اولاد کی خاطر رات اور دن کو ایک کیے جا رہے ہیں نا، یہ اولاد بھی فتنہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بیوی بال بچہ یہ بھی کیا فتنہ ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ وہ کیسے کہ اگر بیوی بال بچوں کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں، آپ اس کو عیش و آرام کی زندگی گزارنے کی مہلت دیتے ہیں، گزارنے کی سہولت دیتے ہیں، تو آپ ان کے لیے اچھے ہیں، آپ بیوی بال بچوں کے لیے اچھے ہیں۔ اگر اس کو روپیہ پیسہ دے رہے ہیں، کھانے پینے کی اچھی طرح سے سہولیت کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے اچھے ہیں۔ اور اگر آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کی کمر جھک جائے گی، آپ بستر پکڑ لیں گے، تو یہی بیوی بال بچہ آپ کے لیے نفرت ہے۔